یہ آپ کا سبجیکٹیو پیپر ہے، اس میں آپ کے ٹوٹل 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے اس میں آپ نے ایک خط لکھنا ہے 10 نمبر کا، دوسرا سوال مضمون لکھنا ہے آپ نے 15 نمبر کا، اور تیسرا سوال ہے آپ نے شعروں کی تشریح کرنی ہے، وہ 10 نمبر کی ہے۔ تو 35 نمبر کا آپ کا یہ پیپر ہے سبجیکٹیو۔ یہ سارے کا سارا آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پورا سولو ہو جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سارے پیپر کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان تمام 10 ورژن میں سے میں نے یہ 4 خط نکالے ہیں جو بار بار رپیٹ ہوئے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں، یہ چاروں آپ نے خط اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ سڑکوں پہ ہونے والے حادثات کے بارے میں کسی اخبار کے مدیر کے نام خط لکھ کر یہ مسئلہ اجاگر کریں۔ دوسرا خط ہے اپنے دوست یا سہیلی کے نام کتاب ادھار لینے کے لیے خط لکھیں۔ اور تیسرا سوال ہے ماموں جان نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے، شکریہ ادا کرنے کے لیے خط لکھیں۔ 4 بڑے بھائی کے نام خط لکھیں جس میں انہیں گاؤں میں بڑھتی ہوئی آلودگی کے بارے میں آگاہ کریں۔ اب ہم باری باری ان خطوط کو پڑھیں گے اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ پھر مضامین اور آپ کو جو شعروں کی تشریح پیپر میں آنی ہے وہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا خط ہے، سڑکوں پر ہونے والے حادثات کے بارے میں اخبار کے مدیر کو خط لکھنا ہے۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے سب سے اوپر آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ امتحانی مرکز میں امتحانی سینٹر میں بیٹھ کے وہاں پیپر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے وہ اپنا ایڈریس لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اپنا ضلع لکھنا ہے اور اس کے بعد ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے اور شروع کرنا ہے جناب مدیر روزنامہ میرا وطن لاہور، السلام علیکم، میں آپ کے اخبار کی وساطت سے ارباب اختیار کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اخبارات میں آئے دن خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں کہ ٹریفک حادثے میں اتنے افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہر روز کی خبروں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ٹریفک کے حادثات بد انتظامی کی بدولت وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ آپ کے اخبار کے ذریعے کچھ ایسے مسائل کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کو حل کر کے اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یوں تو شہر بھر میں ٹریفک کی بد انتظامی کے امور زیر بحث رہتے ہیں، لیکن جو بد انتظامی سرکل روڈ پر دیکھنے میں آتی ہے وہ کہیں اور نہیں آتی۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ سرکل روڈ جگہ جگہ سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ ٹریفک قوانین کی کم علمی بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ٹریفک پولیس کا کردار بھی اس طرح سے نظر نہیں آتا جس طرح نظر آنا چاہیے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو سرعام شاہراہوں پر آنے کی کھلی چھٹی ہوتی ہے، جو کہ نہ صرف حادثات کا سبب بنتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ سانس کے امراض، دل اور گردوں کی بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہیں۔ آپ کے اخبار میرا وطن کے ذریعے ایک ذمہ دار شہری اور متعلقہ اداروں تک اپنا پیغام پہنچانا میرا مقصود نظر ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ میری اس کاوش کو فوری طور پر شائع فرما کر نظر قارئین فرمائیں۔ آپ وقتاً فوقتاً یہ اہم مسئلہ اپنے اخبار میں اجاگر کرتے رہیں گے تو صورتحال میں یقینی طور پر بہتری آئے گی۔ فقط وسلام، آپ کا مخلص۔ یہاں پہ آپ نے پھر اپنا نام لکھ دینا ہے یا الف ب ج لکھ دینا ہے۔ یہ دوسرا خط ہے جس میں آپ نے اپنی دوست یا سہیلی کے نام خط لکھنا ہے اور اس سے کوئی کتاب ادھار لینی ہے۔ اوپر والا اس کا پیٹرن سیم ہی ہے۔ آگے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوست، السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے امتحانات ختم ہو چکے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس کتابوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں کتابیں، تاکہ میں اپنا فارغ وقت اچھے طریقے سے گزار سکوں۔ اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا اور انہیں جلد واپس لوٹا دوں گا۔ والسلام، آپ کا دوست۔ آگے اپنا نام لکھیں۔ اگلا ہمارا خط ہے ماموں جان کے نام۔ ماموں نے آپ کو کوئی تحفہ بھیجا ہے تو آپ نے اب ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو محترم ماموں جان، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا خط ملا اور ساتھ ہی ایک پارسل بھی ملا۔ جب پارسل کو کھولا تو اس میں ایک خوبصورت جیومیٹری باکس دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ امی جان اور ابو جان کو یہ تحفہ دکھایا تو انہوں نے بھی اس خوبصورت تحفے کی بہت تعریف کی اور پسند بھی کیا۔ ماموں جان، اب ریاضی کو سمجھنے میں مجھے آسانی رہے گی۔ اس سے میری تعلیمی کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ آپ کا دیا گیا تحفہ مدتوں یاد رہے گا۔ یہ تحفہ میرے لیے تعلیمی میدان میں مفید ثابت ہوگا۔ میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب گھر والوں کو میری طرف سے سلام اور دعا۔ والسلام، آپ کا بھانجا یا بھانجی۔ آگے اپنا نام لکھیں۔ اگلا خط ہے کہ آپ نے اپنے بڑے بھائی کو خط لکھنا ہے اور ان کو بتانا ہے گاؤں میں بڑھتی ہوئی آلودگی کے مسائل کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ محترم پیارے بھائی جان،
अस्सलामु अलैकुम। हम सब खैरियत से हैं और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। आपने ख़त्मे गांव का अहवाल दरियाफ़्त किया था। गांव में पानी के निकास का मसला तो हल हो गया था, लेकिन अब कूड़ा करकट एक बड़ा मसला है। गांव की तकरीबन हर गली में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तो हर तरफ कीचड़ से लथपथ गंदगी ताफुन का बाइस बन गई थी। इन दिनों काफ़ी बच्चे बीमार हो गए थे। गांव के तमाम अफराद को बढ़ती हुई आलूदगी के मुतल्लिक संजीदगी से सोचना होगा। मैं पुरउम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह इस मसले पर भी जल्द या बदेर काबू पा लिया जाएगा। जब आप गांव आएंगे तब सूरत हाल बेहतर होगी। अपना ख्याल रखा करें। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वस्सलाम। आपका छोटा भाई। आगे अपना नाम लिख दें। तो बच्चों, ये चारों ख़त थे, ये चारों आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। इनमें से कोई एक आपको पेपर में आएगा लाजमी। इसके बाद अब ये 4 मज़ामीन हैं। इन चारों मज़ामीन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से 10 वर्जन में से ये सारा डाटा इकट्ठा करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो अब आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी किया करें। और चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर दिया करें। इस तरह से मेरी तमाम वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंच जाएंगी, क्योंकि पेपर्स के बाद मैंने आपकी बुक्स के ऊपर वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करके आपको मैं अपलोड करूंगी। अच्छा, ये 4 मज़ामीन है। नंबर 1 है वक्त की अहमियत के उन्वान पर, और दूसरा है आलूदगी के उन्वान पर, तीसरा है कफ़ायत शुआरी की अहमियत। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे वर्जन में बार बार रिपीट हुआ है, इसको अच्छी तरह करना है। नंबर 4 है वालदैन की अहमियत के मौजू पर। तो ये 4 मज़ामीन है, बारी बारी हम इनको पढ़ते हैं। ये हमारा पहला मजमून है वक्त की पाबंदी। वक्त एक जंजीर है। सेकंड, घंटे, दिन, रात, हफ्ते, महीने, साल और सदियां इस जंजीर की कड़ियां हैं। ज़िंदगी और वक्त एक ही चीज़ है। जिस चीज़ को हम ज़िंदगी या हयात कहते हैं, असल में वो एक वक्त में जीते रहने का नाम है। वक्त एक बार गुजर जाए तो फिर लौट कर नहीं आता, और इंसान सारी ज़िंदगी वक्त को ज़ाया करके पछताता रहता है। वक्त की पाबंदी इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। दुनिया में वही कौमें कामयाबी की मनाजिल तय करती नज़र आती हैं जो वक्त की कदर करती हैं। जो कौमें वक्त का लिहाज नहीं रखती वो नाकाम व नामुराद रहती हैं। वक्त और इंसानी ज़िंदगी का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। दोनों चीज़ों का बहुत गहरा रिश्ता है और ये दोनों चीज़ें बहुत कीमती हैं। ज़िंदगी रवा दवा है तो वक्त भी रवा दवा होता है। ज़िंदगी और वक्त दोनों ऐसे तरीके से गुजरते हैं कि ख़बर तक नहीं होती। गौर किया जाए तो मालूम होगा कि परिंदे और जानवर भी वक्त की पाबंदी करते नज़र आते हैं। परिंदे वक्त पर घोंसला बनाते हैं, सुबह सवेरे वक्त पर उड़ान भरते हैं, दाना चुगने के लिए वक्त पर घोंसलों से निकलते हैं और वक्त पर घोंसलों की तरफ लौटते हैं। जब परिंदे, जानवर, दरख्त वगैरह वक्त के पाबंद हैं, तो फिर इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद वक्त की पाबंदी न करे तो इंसान से बड़ा नादान कौन होगा। किसी भी तालिब इल्म को कामयाबी की मंजिल तय करने के लिए वक्त की पाबंदी निहायत ज़रूरी है। अगर तालिब इल्म अपना हर काम वक्त पर करे, पढ़ाई का काम मेहनत और बाकायदगी से करे, वक्त पर खेले, वक्त पर सोए, तो इसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वो ये तालीम के मैदान में भी तरक्की करेगा। इसके बरक्स जो तालिब इल्म वक्त का पाबंद नहीं होता वो इम्तिहान में भी किसी भी नुमाया कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। वक्त वो कीमती सरमाया है जो हर शख्स को कुदरत की तरफ से यकसा अता हुआ है। जो लोग इस सरमाए को माकूल तौर से और मुनासिब मौके पर काम में लाते हैं, वो जिस्मानी राहत और रूहानी मुसर्रत हासिल करते हैं। इस दौलत की बदौलत वहशी महज़्ज़िब बन जाता है। चुनांचे ज़रूरी है कि कभी भी मुस्तकबिल पर भरोसा करके हाल को ज़ाया न किया जाए और हर लम्हे की वक्त की कदर कीमत को समझते हुए इससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। अगला हमारा मज़मून है वालदैन की अहमियत। वालदैन एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारे वालदैन हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। उन्होंने हमारे बचपन से लेकर आज तक हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। जब हम बीमार थे तो सारी सारी रात वो हमारे लिए जागते थे ताकि हमें कोई तकलीफ़ ना हो और हमें किसी किस्म का मसला ना हो। हमारे माँ बाप ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। वो हमें स्कूल छोड़ के आते थे जब हम बहुत छोटे थे, तब हमारे वालदैन हमारे लिए स्कूल की फ़ीस अदा करते थे। उन्होंने हमें बड़ों का अदब और छोटों पर शफ़क़त करना सिखाया, हमें अच्छा सलूक करने की तलकीन की और हमें दीन इस्लाम पर चलना सिखाया और इसकी अहमियत बताई। उन्होंने हमें हर बुरे काम से रोका और नेकी करना सिखाया, हमें वक्त की पाबंदी करना सिखाया, हमें दूसरों से हसद करने से रोका और अपनी मेहनत पर कामयाब होने की तलकीन की।
ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا سکھایا۔ ہمارے والدین نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور مل جل کر رہنا سکھایا۔ ہمارے والدین نے ہماری کامیابی کے ہر موڑ پر ہمارا ساتھ دیا۔ انہوں نے ہماری اچھی تربیت کی، اس لیے ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ ان کی جان کی اہمیت کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی میں ان کی بہت اہمیت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی لمبی عمر کرے اور ان کی حفاظت کرے، آمین۔ یہ ہمارا تیسرا مضمون ہے آلودگی کے بارے میں۔ آلودگی سے مراد قدرتی ماحول میں ایسے اجزاء شامل کرنا ہے جس کی وجہ سے ماحول میں منفی اور ناخوشگوار تبدیلیاں واقع ہوں۔ آلودگی کی بنیادی وجہ انسانی مداخلت ہوتی ہے۔ آلودگی عام طور پر صنعتی کیمیائی مادوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن یہ توانائی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، شور، حرارت یا روشنی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ آلودگی کی اقسام میں صوتی آلودگی، آبی آلودگی، فضائی آلودگی، برقی آلودگی، غذائی آلودگی، زمینی آلودگی اور بحری آلودگی اہم ہے۔ یہ بہت جان لیوا ہے۔ ترقی انسان کے تمام مراحل میں مل کر فطرت کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا، لیکن خروج اور صنعتی معاشرے کی تشکیل کے طور پر تیزی سے جدید دنیا کی آلودگی کا ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ آلودگی کی مختلف اقسام ہیں جو ماحول کے مختلف حصوں کو متاثر کرتی ہیں۔ فضائی آلودگی، آبی آلودگی، صوتی آلودگی، مٹی کی آلودگی آلودگی کی اقسام ہیں۔ آلودگی کی وجہ سے لوگ اور ماحول مختلف طریقوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آلودگی کے سب سے زیادہ تسلیم شدہ برے اثرات یہ ہیں: نمبر 1، صوتی آلودگی کا شکار لوگوں کو سماعت کے مسائل، ہائی بلڈ پریشر، نیند میں خلل اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فضائی آلودگی کی بلند سطح کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ نمبر 3 ہے، جانوروں اور پرندوں کی بہت سی اقسام ختم ہونے کے بالکل قریب ہیں۔ نمبر 4، آبی آلودگی کی وجہ سے پانی کے اندر موجود مخلوقات متاثر ہو رہی ہیں۔ فصلوں میں استعمال ہونے والے کیڑے مار ادویات کینسر اور دیگر خطرناک بیماریوں کا خطرہ بڑھا رہی ہیں۔ مٹی کی آلودگی میں مسلسل اضافہ زمین کو برباد کر رہا ہے۔ آلودگی کے نقصان دہ اثرات کو جاننے کے بعد ہمیں جلد از جلد آلودگی کو روکنے یا کم کرنے کا کام کرنا چاہیے۔ فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو گاڑیوں کے دھوئیں کو کم کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن تہواروں اور تقریبات میں پٹاخوں سے پرہیز کرنا فضائی اور صوتی آلودگی کو بھی کم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ری سائیکلنگ کی عادت کو اپنانا چاہیے، کیونکہ تمام استعمال شدہ پلاسٹک بیگ سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے جو پانی کو آلودہ کرتا ہے۔ آلودگی پر قابو پا کر ہم اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آخری چوتھا مضمون ہے کفایت شعاری کے اوپر، اس کو پڑھتے ہیں۔ آج کل جسے دیکھے مہنگائی کا رونا رو رہا ہے اور کہتا ہے کہ گھر کو چلانا اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے زیادہ تر مسائل کے ذمہ دار خود ہیں۔ اگر ایک طرف مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے تو دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں میانہ روی سے محروم اور بے اعتدالی کا شکار ہیں۔ ہم نے اپنی ضرورتیں اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھا لی ہیں۔ محض دکھاوے کے شوق میں یا دوسروں سے آگے بڑھنے کی دھن میں ہم اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ غیر ضروری چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی کرنا نصف معیشت ہے۔ افراط زر کے اس دور میں دانا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راحت اور سکون زیادہ لذیذ کھانا کھانے میں نہیں بلکہ میانہ روی اور کفایت شعاری میں ہے۔ ایسے لوگ صرف اپنی اہم ضروریات زندگی کو ہی اہمیت دیتے ہیں اور فضول خواہشات سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ دانائی کی بات یہی ہے کہ کفایت شعاری خوشحال زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ اور فضول خرچی بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ بے جا خواہشات کو ترک کر کے صرف اپنی بنیادی ضروریات کی طرف توجہ دیں، اپنی طرز زندگی میں سادگی اپنائیں، اسی میں حقیقی راحت اور سکون ہے۔ اب ہم اشعار کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ یہ 4 بند آپ کو دیے ہوئے ہیں اشعار کے، یہ چاروں آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بند آپ کو آ سکتا ہے۔ تو پہلا بند ہے: خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ اس شعر میں شاعر وطن کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے وطن میں امن اور ترقی کا ایسا موسم آئے کہ ہر طرف خوشحالی ہو،
جس طرح ایک فصل بہار میں تر و تازہ اور پھلدار رہتی ہے، اسی طرح ہمارے وطن میں بھی ہر طرف بہار ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ میرے وطن کو ہر قسم کی پریشانی، نقصان اور خرابی سے بچائے رکھنا۔ ہمارا وطن ہمیشہ قائم رہے۔ دوسرے شعر میں شاعر خدا سے التجا کر رہا ہے کہ ہمارے وطن کا ہر فرد اپنے شعبے میں ماہر ہو، ملک کی خدمت کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں خرچ کرنے والا ہو، ہر فرد اپنے معاشرے میں ہنر، فن اور تہذیب میں بہتر کردار ادا کرے، ہمارے ملک میں ہر طرف خیر ہی خیر ہو، لوگوں میں پریشانی اور نقصان سے نجات ملے۔ بقول شاعر، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو یہ ہمارا اگلا بند ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے امید ہے کہ اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے لگا رہا ہے وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ شاعر اس شعر میں خدا کی ذات و صفات کو بیان کر رہا ہے، خدا کے مطلق العنان ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔ انسان کے تمام منصوبے ارادے دھرے کے دھرے رہ جاتے اور ہوتا وہی ہے جو ہمارا خدا چاہتا ہے۔ انسان دنیا میں خدا کے نظام میں مقید ہے کیونکہ تمام اختیارات کا مالک خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب پہ اس کی نظر ہے، وہ غافل بالکل بھی نہیں ہے، انسان کے باطن سے بھی واقف ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لاشعور میں بھی خدا کی ذات موجود ہے۔ اگلا ہمارا بند ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا یوں ہی نہیں چل رہی، بلکہ کوئی ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے، اور وہ ذات خدا کی ہے۔ خدا اس کائنات کو چلا رہا ہے، بظاہر خدا نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے جلوے، اس کی قدرت ہر طرف اپنی شان سے جلوہ گر ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی ذات ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ خدا کو کسی ایک جگہ پہ نہ سمجھو کہ وہ صرف مسجد میں نہیں، بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے، زمانے بدلتے رہتے ہیں، موسموں میں تغیر ہوتا رہتا ہے، لیکن خدا کی ذات ہمیشہ سے ہر جگہ موجود ہے۔ خدا کی ذات ہی ہے جو دن کو رات میں بدل دیتی ہے اور رات کو دن میں بدل دیتی ہے، یہ سب اسی کے اختیار میں ہے، خدا اس زمان و مکان کا مالک ہے، سب کچھ اسی کے تابع ہے۔ یہ ہمارا آخری بند ہے، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ ان اشعار میں دعائیہ انداز میں شاعر وطن اور اہل وطن کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کرے میرے وطن کا ہر فرد اپنے فن میں ماہر ہو، وہ اپنی صلاحیتوں کا دنیا میں لوہا منوائے۔ اللہ کرے کہ میرے وطن کا کوئی بھی فرد پریشان اور غربت کا شکار نہ ہو، بلکہ میرے وطن میں خوشحالی کا دور دورہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے ہم وطنوں میں سے کسی کے لیے بھی زندگی مشکل نہ ہو، بلکہ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں اور وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا کمپلیٹ پیپر ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، کسی اور بک کو، کسی اور ویڈیو کی طرف نہیں جانا، اسی کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے نا وہ سارا کا سارا اچھا ہو جائے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔